अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे एक और स्कैंडल की। जी हाँ, जहाँ पे हमने देखा कि बड़े बड़े स्कैंडल मैंने ब्रेक किए, जहाँ पे कोहिस्तान में 40 अरब का स्कैंडल था। तो इसी किस्म की एक कार्रवाई और भी जारी थी, लेकिन वो कार्रवाई जो है वो शुरू में ही रुक गई। यानी अब तक उसमें जो गबन और फ्रॉड हुआ है वो 10 करोड़ 60 लाख रुपए है। 10 करोड़ 60 लाख का। तो ये मामला इसी तरह चल रहा था, फेक चेकों के ज़रिए बैंक से रकम निकाली जा रही थी। ये क्या कहानी है? इसको हम अगर मेगा नहीं तो छोटा करप्शन केस तो कह ही सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अगर इसको रोका ना जाता, पकड़ा ना जाता, तो ये भी एक कोहिस्तान बन जाता, कोहिस्तान स्कैंडल बन जाता। तो इस हवाले से आज आपको मैं ये कहानी सुनाता हूँ। बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपने सुननी है। और अगर आपके करीब भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं, आप लिख सकते हैं। दूसरा, अफ़गान महाजरीन के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। अफ़गान महाजरीन जो हैं वो काफ़ी सारे अपने वतन को चले गए हैं और बाकी भी जा रहे हैं। ये कहानी कुछ इस तरह है कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसका एक प्रोजेक्ट है। इसको कहते हैं केपी ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्रोजेक्ट, यानी HICP। ये इसका नाम है, HCIP, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। नाम मुश्किल सा है तो बार बार लूँगा, लेकिन बहरहाल इससे पहले कि डिटेल में चला जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये घंटी को ज़रा बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। हुआ यूँ है जनाब कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है वर्ल्ड बैंक के ताउन से। ये है 26 अरब रुपए का प्रोजेक्ट। अंदाज़ा लगाएं कि अरबों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या प्रोजेक्ट है। बहरहाल इस प्रोजेक्ट में हुआ यूँ है कि कोई 23 तकरीबन 3 जुलाई को, यानी ये जो अभी तो सितंबर चल रहा है, तो जुलाई में 3 चेक गए और 3 चेक कैश हो गए। तो अब इनकी जो मालियत थी चेकों की, एक चेक है जनाब 4 करोड़ 87 लाख 60 हज़ार 245 का। दूसरा चेक है जनाब 5 करोड़ 53 लाख 20 हज़ार 306 का। एक चेक है 19 लाख 64 हज़ार रुपये का। तो ये तकरीबन टोटल बनते हैं 10 करोड़ 60 लाख रुपए। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के मद में चेक गए हैं नेशनल बैंक। अब नेशनल बैंक ने 3 जुलाई को, हालांकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो था वो 25 जून को बंद हो गया, यानी 25 जून को महकमा फाइनेंस ने एक सर्कुलर जारी किया कि जी इसके बाद कोई चेक कैश नहीं होगा। और 24 जुलाई तक ये जो पाबंदी थी ये बरकरार रही। इस दौरान में ये चेक 3 चेक गए। अच्छा, इसके नंबर भी मेरे पास हैं। एक तो एक ही नंबर के 2 चेक हैं, हो सकता है कि उसकी बुक अलहदा हो लेकिन नंबर एक ही आ रहा है चेक का। ये वहाँ गए नेशनल बैंक में और वहाँ से क्लियर हो गए। अब ये जब क्लियर होते हैं तो बाद में पता लगता है कि ये जो KPHCIP है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इसके जो स्टाफ है उसको पता लगता है कि जी हमारे अकाउंट में से ये 10 करोड़ और 60 लाख रुपए गायब हो गए हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं। ये इनकी कई आपस में ये जो हिसाब किताब होता है उसको चेक करने के दौरान ये एक चीज़ उनके सामने आ गई। उन्होंने फिर जब बैंक को लिखा कि भाई ये हमारे पैसे कहाँ चले गए, तो बैंक ने कहा कि आप लोगों ने तो चेक भेजे थे। अब इनका ये मौक़िफ़ है। मैंने बात की जो यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आसिफ शहजाद साहब, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब जो चेक थे वो जाली थे। तो अजीब सी बात है कि ये चेक बुक जो है वो तो बैंक जारी करता है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई जाली चेक बुक जारी हुई है, फिर दस्तखत भी जाली हुए हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, यानी हम शेड्यूल भेजते हैं, इसके साथ स्टैंप लगती है, इसके साथ रेफरेंस नंबर होता है, यानी पूरा एक फ़ाइल बन के जाती है। उनका कहना था कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फेक बने हैं।
اب حیرت کی بات ہے کہ یہ کس طرح فیک بن گئے. انہوں نے کہا ہم نے تو اس نمبر کی چیک بک کبھی نہ لی ہے، نہ کبھی منگوائی ہے، نہ کبھی دیکھی ہے، تو یہ بینک نے کیسے جاری کر دی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی جب اچھا ایک اور بات میں مجھے بڑی دیر اس میں لگی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں پیسے نکالنے کے لیے، تو اگر 1 لاکھ سے زیادہ ہوں تو آپ کو فوراً کال آ جاتی ہے کہ جناب آپ کے پیسے نکل رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آصف شہزاد صاحب آپ کو کوئی کال؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں کسی بینک سے کوئی کال نہیں آئی. یہ بھی کوئی حیرت انگیز بات ہے کہ حالانکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ جی آپ بینک سے 10 کروڑ روپے نکالیں اور کوئی فون بھی نہ آئے، کوئی پوچھے بھی نہ. تو عجیب و غریب یہ ایک وہ ہے. پھر انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے نیشنل بینک کو کہ بھئی یہ معاملہ اس کی انکوائری کروائی جائے اور یہ جو ہے ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے تاکہ پتہ لگے کہ اس میں کون ملوث ہے. انہوں نے ریجنل ہیڈ کو بھی لکھ دیا ہے اور نیشنل بینک کے جو وہ ہیں ان کو بھی لکھ دیا ہے. اب میری اس سے حوالے سے پھر بات ہوئی جو نیشنل بینک کے یہاں پہ ریجنل ہیڈ ہیں، تو میں نے ظاہر ہے میرا خیال تھا کہ میں ان سے ہی پوچھوں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. ریجنل ایگزیکٹو آپریشنز ہیں یہاں پہ توقیر احمد. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی بالکل یہ ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے کہ یہ کوئی بوگس چیک جو ہیں وہ یہاں سے کلیئر ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو نیشنل بینک ایز اے کلیئرنس ایجنٹ کام کرتا ہے اسٹیٹ بینک کا، مطلب یہ چیک ہمارے پاس آتا ہے، ہم صرف اس کے اوپر کلیئرنس کرتے ہیں اور پھر ہم بھیج دیتے ہیں دوسرے بینک میں. تو ان کا خیال نہ تھا کہ ایک اور نجی بینک ہے فیصل بینک ہے کہ اس میں جاتے ہیں، وہاں سے پھر یہ وڈرا ہوتے ہیں پیسے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکاؤنٹ وہاں تھا، یہاں صرف ایک یہاں سے کلیئرنس کے لیے آئے تھے. تو میں نے کہا اگر کلیئرنس کے لیے آئے تھے تو آپ نے، انہوں نے کہا کہ جی دستخط سیم تھے، چیک بھی اوریجنل تھے، ڈاکومنٹس بھی اوریجنل تھے، اسٹیمپ بھی اوریجنل تھی. تو مزے کی بات یہ کہ اب پھر ان کا ایک اور بات بھی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خود بخود بن کے آ گئی ہوں، یعنی کوئی باہر کا بندہ تو نہیں کر سکتا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پروجیکٹ کے لوگ ہیں انہی میں سے کسی نے یہ فراڈ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جو عملہ ہے بینک کا وہ بھی ملا ہو. جیسے کوہستان کا اسکینڈل تھا تو کوہستان میں جب 40 ارب روپیہ نکالا تو کوئی ایک بندہ انوالو نہیں تھا، سارے مل کے اس کو کرتے ہیں. اور یہ ایک پہلی قسط تھی نکالنے کی، یعنی ایک ہی روز میں یہ 10 کروڑ 60 لاکھ روپے نکلے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسے نکلتے رہے ہیں. 3 چیک تھے، تینوں کے تینوں ایک ہی دن کلیئر ہوتے ہیں اور ڈاکومنٹس بھی سارے ساتھ کلیئر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ کے لوگ بھی ملوث ہیں، بینک کے لوگ بھی ملوث ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اب اے جی آفس کا بھی اس کے اندر وہ ہے کہ اے جی آفس نے بھی تصدیق شدہ تھے. یہ جو کلیئرنس کے لیے آپ آتے ہیں نا تو اے جی آفس کی اسٹیمپ بھی لگی ہوتی ہے جب بینک کے پاس آتے ہیں. تو یہ ایک معمہ بن گیا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے خبر پختونخوا کے اندر. یہ اکاؤنٹ جو ہے پتہ نہیں کس کا تھا اور کیا اس میں وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی طرف ان ڈپارٹمنٹس کو اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. کیونکہ اگر یہ ایک پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ ایک پروجیکٹ ہے، ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے اور 26 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. تو اگر اس میں سے اس طرح ہی 10 کروڑ نکلتے جاتے تو آرام سے 2 4 ارب تو نکل جاتا. تو یہ تو کیلکولیشن میں آ کے کہیں یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو گئی کہ بھئی یہ کوئی گڑبڑ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بننے والا تھا. ابھی بھی سکینڈل تو ہے، فراڈ تو ہے. ایک مطلب ایک چیز میں نے جو ہے آج سے 2 دن پہلے اس کو بریک کر دیا. تو کل سارا دن یہ ٹی وی پہ چلتا رہا. تو یہ بہت بڑا اسکیم بننے والا تھا اور یہ اب 10 کروڑ پہ رکا ہے. لیکن اب اس کی تفتیش کے بعد اب مجھے ایک اور دلچسپ بات پتہ لگی. بینک کے فراڈ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ اگر اس میں فراڈ ہو بھی گیا ہے تو یہ جو اس کا جو اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ انشورڈ ہوتا ہے. تو کل کو اگر یہ بندے نہیں بھی پکڑے جاتے تو یہ پیسے ان کو واپس مل جائیں گے کیونکہ یہ انشورڈ ہوتے ہیں سارے. تو یہ ڈرامہ بازی جو ہے نا یہ پاکستان میں دیکھیں کہ یہ چوری بھی کر لیں گے، پھر جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی اس میں پتہ نہیں چلے گا اور جناب آخر میں جو ہے نا وہ کہہ دیں گے کہ جی اس کو تو جو انشورنس کمپنی ہے وہ پیسے دے دے تاکہ یہ اس کا جو
جو نقصان ہے وہ پورا کیا جا سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے ڈپارٹمنٹس میں کتنی بوگس چیکنگ اور کتنے بوگس کام ہو رہے ہیں, کوئی مطلب پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک بھی میگا ایک اسکیم ہے میرے خیال میں, اور حکومت کو چاہیے کہ اس میں ذمہ داری جس کی بھی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. انیشیلی مجھے لگتا ہے کہ پروجیکٹ کے لوگ بھی انوالو ہوں گے, کیونکہ اتنی ڈاکومنٹیشن بنانا, اتنی اسٹیمپیں, دستخط تو سارے کچھ بنانا, پھر بینک والوں نے خاموشی اختیار کی, اے جی آفس والوں نے بھی اسٹیمپ لگا دی, تو شاید کوئی لمبا گیم چلانی تھی لیکن وہ گیم یہیں پہ رک گئی. بہرحال اس کے اندر دیکھتے ہیں جو بھی پروگرس ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ شیئر کرتا رہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.